کچھ لوگ گفتگو کریں گے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اللہ کیسے بنا، پھر اللہ کی معاذ اللہ ماں کون ہے یا ماں نہیں ہے، یا کیا صورتحال ہے، وہ کیسے عدم سے وجود میں آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں کرے گا وہ شیطان قرار پائے گا۔ اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ کتاب الایمان مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 214 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، فیقول، وہ کہے گا، سوال کرے گا، من خلق کذا، من خلق کذا، یعنی تم سے پوچھے گا آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، حیوان کس نے پیدا کیے۔ فرمایا یہ پوچھتے پوچھتے حتی یقول لہو، یہاں تک کہ وہ آنے والا یہ بھی پوچھے گا من خلق ربک، معاذ اللہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی وہ باقی ہر چیز پر ربوبیت کو بھی قیاس کرے گا، باقی یعنی مخلوقات پر خود خالق کو بھی قیاس کرے گا کہ لوگوں کی پہلے، پھر وہ اسی میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہے گا من خلق ربک، معاذ اللہ پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس کو دفع کرو، تعوذ پڑھو۔ یہ کوئی ریسرچ نہیں، یہ کوئی سائنس نہیں، یہ کوئی نالج نہیں۔ آج جس کو کچھ نام نہاد ریسرچ اور سائنس کے نام پر ایسے سوال اگلتے ہیں یا اگلواتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ یہ سارا فطور اس امر جلیل نے کیا ہے، یہی سرکار نے اس بات سے روکا تھا کہ وہ تخلیق کے مسئلے پہ خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ شیطان ہوگا انسان کی صورت میں۔ اور اس کو اگر کوئی یہ نام دیتا ہے کہ ذہن کھولا جا رہا ہے اور سوال کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہاں جب ایسا سوال ہوگا تو وہ سوال کرنے والا کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، شیطان تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی اور فرمایا وہ پوچھے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا ہے۔ تو اس طرح کر کے لوگوں کے ذہن پائزن کرے گا کہ جب باقی سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے تو معاذ اللہ پھر رب کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو اللہ کے ازلی ابدی دائمی ہونے پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ باقی ہر چیز تو عدم سے وجود میں آئی ہے، مگر ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر نہ عدم آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، وہ حی قیوم ہے۔ اب یہ ذہن دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفات قرآن میں آ گئیں میرے فرمائے کوئی سائنس مت بناؤ، اس سلسلے میں رستے مت نکالو، کیونکہ آگے پھر گمراہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث مروی ہے مسلم میں، اس کے اور بھی کئی الفاظ موجود ہیں۔ جو 212 نمبر پہ حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں، مگر سوال جہنم کا رستہ بھی ہے۔ لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، سلسلہ سوال کا جاری رہے گا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا، حتی یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق،
یہ مخلوق تو رب نے پیدا کی، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا معاذ اللہ۔ یہ سوال بھی ہوگا لوگوں کے اندر۔ فرما فمن وجد من ذلک شیئا، جس زمانے میں ایسی بات ہونے لگے اور اس سے کوئی یہ سوال ہے، فلیقل آمنت باللہ، تو اگلا بندہ یہ لفظ بول لے آمنت باللہ، کہ میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میں تیرے سوال کو نہیں سنوں گا، میں تیری مجلس سے واک آؤٹ کرتا ہوں یا تو میری مجلس سے نکل جا۔ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، یہ بولنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس بنیاد پر یہ جتنے بھی بکواس ہیں عمر جلیل کے میڈیا کے اوپر، یہ چونکہ سندھی کے ترجمے کے ساتھ بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے، تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 صدیاں پہلے کا حکم ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات اس کی سنو تو کہو آمنت باللہ۔ آپ سارے میرے ساتھ مل کے اللہ آمنت باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جس کی صفات سے قرآن بھرپور ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس سلسلہ میں ایک، چونکہ یہ تھی غیب کی خبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے تھے کہ ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا کہ سوال کرتے کرتے یہ بھی سوال ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب محفل میں بیٹھے تھے تو سرکار فرماتے یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے ایک کے پاس ایسا شیطان آئے گا، اور دوسرا فرمایا کہ ہمیشہ سوال جاری رہے گا۔ تو اس میں ایک جہت تو حدیث سے یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سمیت جتنے لوگ ہیں انہیں بھی کسی ایسے سائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ سرکار آزمائش تھی، اس کا ذکر کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا علم غیب کا عطائی علم غیب کا عقیدہ ہے، اس کا بھی یہاں اس بات اگلی حدیث میں کہ جو خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں تم میں سے کسی کے پاس، ایک کے پاس شیطان آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر وہ موقع دیکھ لیا اور کہا کہ سچ فرمایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پہلے ہی مجھے متنبہ کر دیا تھا۔ یہ حدیث بھی کتاب الایمان کے اندر مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 205 ہے، جس میں لکھا ہے ان ابی ہریرہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یزالون یسألونک، لوگ تجھ سے مسلسل سوال کرتے رہیں گے، تجھ سے، یا ابا ہریرہ لا یزالون یسألونک، لوگ ہمیشہ تجھ سے پوچھا کریں گے، حتی یقولو، یہاں تک کہ وہ کہیں گے ھذا اللہ فمن خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی شانیں تو ہم نے پڑھی ہیں اور کہ یہ ساری کائنات کا خالق ہے، بتاؤ پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جو آج کئی سکولوں کے اندر بھی کوئی بے وقوف قسم کے ٹیچر جو ہے وہ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے بتاؤ، اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لوگ بچوں کے سامنے پیش کرنا، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سرکار سے سنی ہوئی تھی، فَبَيْنَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ، اس دوران کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، اِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ، کچھ بدو میرے پاس آ گئے، فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ھذا اللہ فمن خلق اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی زندگی میں کہتے ہیں کہ کچھ بدو آ گئے، جب میرا فتویٰ چلتا تھا اور دنیا دور دور سے آ کے ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کے مسئلہ پوچھتی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہی لفظ کے مسئلہ پوچھتی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہی لفظ ہو جو سرکار نے بولے تھے ھذا اللہ فمن خلق اللہ، کہ یہ
اللہ ہے تو اللہ کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے پوچھا فآخذ حسن بکفہ فرماہم، ابو ہریرہ جو مسئلہ پوچھنے والوں کو کہتے تھے مرحبا بطالب العلم کہ میں فآخذ حسن بکفی فرماہم، ان پوچھنے والوں کو وہ کنکریاں ماریں، ثم قال قوموا، اٹھ کے چلے جاؤ، قوموا چلے جاؤ، صدق خلیلی، سچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، یعنی آپ نے خبر دی ایسا ہوگا اور وہ ہوا، اس کی پھر گواہی دے کر حوالہ بھی دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں راوی ہوں اس حدیث کا کہ ایسا مستقبل میں ہوگا، تو دیکھو میرے سامنے ہی ہو گیا ہے۔ اگرچہ بعد کے قیامت کے واقعات فتنے ان کا ذکر بھی حدیث میں ہے، لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہی سوال کیا گیا، تو آپ نے ان کو کنکریاں ماری۔ تو کچھ وہ طلباء ہیں سوال کرنے والے کی حکم ہے کہ ان کو مرحبا کہو، اور کچھ یہ شیطانی سوال ہیں کہ جن کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نرم مزاج بندہ بھی غصے میں آ گیا اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا قوموا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، انہیں کنکریاں ماری اور فرمایا کہ مجھے پہلے ہی خلیلی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں متوجہ فرما دیا تھا۔ تو آج اس جہالت کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ادب میں بڑی خدمات ہیں،